اچھا یہ آپ نے بخاری شریف کی بات کی، مجھے حالیہ جی پوڈ کاسٹ کا وہ کلپ یاد آ گیا جس میں مولانا طارق منیر صاحب نے کہا کہ آپ کو بخاری مسلم کا بخار کیوں ہوا ہے. جی یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی کوئی بھی حدیث کہیں پہ کوٹ کریں تو ہمارے یہاں ایک ہے ایک فتنہ باز، اس کی وجہ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے جیسے صرف حدیث کی کتب ہی دو ہیں بخاری مسلم، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بخاری مسلم وہ اپنے حدیثوں اپنی لیکچرز میں انہی چیزوں کے حوالے دیتا ہے، باقی جو چار حالانکہ نہیں، اصل میں مسئلہ 4 کتب کا بھی نہیں ہے، ہاں مسئلہ 6 کا بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے احادیث کا. بس حدیث اگر صحیح ہے تو قابل عمل ہے اور قابل احترام ہے اور اس کو ترجیح ہے، اور اگر حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، قابل احترام ہے، قابل عمل ہے. اور اگر حدیث موضوع ہے، یہ قابل احترام بھی نہیں ہے، قابل عمل بھی نہیں ہے. اس وقت حدیث کے حوالے سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، ایک ہے حدیث کا درست ہونا، ثابت ہونا، ایک ہے موضوع ہونا، یہ الگ ہے. ایک ہے حدیث ثابت ہونے کے بعد حدیث کا صحیح ہونا یا حدیث کا ضعیف ہونا. سوال یہ ہے کہ حدیث کے ضعیف یا صحیح ہونے کی بنیاد کیا ہے. عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند صحیح ہے، جس کے راوی ثقہ ہیں، جس کے اوپر جرح نہیں ہے، بس. حالانکہ صحیح ہونے کی بنیاد صرف یہ نہیں ہے. اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن اس کی سندیں کئی ہوں، اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے طرق میں تعدد ہو، تب بھی صحیح ہوتی ہے. اگر ایک حدیث سندن صحیح ہو، ضعیف ہو، لیکن اس سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس کو پوری امت قبول کرے، جیسے کہتے ہیں تلقی امت بالقبول، وہ بھی صحیح ہے. اگر حدیث ضعیف و سندن اور اس حدیث سے کوئی مجتہد استدلال کر لے تو مجتہد کا اس حدیث سے استدلال کرنا مجتہد کا اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یہ غلط بات ہے کہ حدیث کا صحیح ہونے کی بنیاد صرف سند کا صحیح ہونا، ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں جو سندن ضعیف ہیں لیکن امت کا عمل اسی کے اوپر ہے. صرف سند کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ بخاری مسلم کی جو بات کی. پھر ایک بات میں بیان مار اور بھی کروں گا. ہم احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 میں دنیا میں آ رہے ہیں. اب بتائیں کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث کس کی ہوگی؟ جس کی سندیں کم ہیں. تو اسناد تو سب سے زیادہ قوی جو عالی سند امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. لوگوں کو امام حنیفہ کے بارے میں صحیح باتیں بتائی نہیں کی. حضرت امام صاحب کے ہاں اتنی سخت شرائط ہے حدیث کے بارے میں کہ عام محدثین کیا نہیں ہے. خیر یہ تو موضوع الگ ہے. خلاصہ یہ کہ یہ کہنا کہ بخاری یا مسلم یہ ٹھیک نہیں. اچھا یہ تعین ذرا وضاحت کر دیں. کیا دو چیزیں، بخاری و مسلم میں موجود تمام احادیث صحیح ہیں، مضبوط ہیں، قوی ہیں، ثقہ ہیں، اور بخاری مسلم کے علاوہ بھی صحیح احادیث موجود ہیں؟ جس طرح وہ میں نے کہا کہ ہمیشہ میں نے وہی بات کی ہے. دیکھیں جو حضرات صحیح بخاری